آیت نمبر 74 سے بنی اسرائیل کے دلوں کی ایک ایسی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی حالت اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے قدرتیں دیکھ لی انہوں نے، معجزات دیکھ لیے انہوں نے، لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ڈر گئے، کچھ ایسے تھے جو اور زیادہ سخت ہو گئے اپنے کفر میں، اپنی منافقت میں۔ یہودیوں کے اندر بھی منافق تھے، تو ان کے درمیان اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو درجہ بندی کی اس کو مالک ارض و سما نے یہاں قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت نمبر 74 ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ ان کا جو مسئلہ بنا، بندہ قتل ہو گیا، قاتل نہیں مل رہا تھا، اور پھر اب تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا گائے ذبح کرو، انہوں نے سوالات کیے، گائے کی کنڈیشن چینج کر دی گئی، اس پر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ پھر شرائط عائد کر دی گئی، اور پھر جب وہ معاملہ ان کا حل ہو گیا، قاتل بھی مل گیا، یہ ایسا قدرت کا واقعہ دیکھنے کے بعد بھی ان میں سے کچھ ایسے تھے، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی ایسے لوگ تھے جو پھر اور زیادہ سخت ہو گئے، ان کے دل جو ہیں وہ مزید سخت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا انکار جس جگہ پہ وہ کر رہے تھے اب اس سے بھی زیادہ وہ انکار کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ اکثر لفظ جو ادیب ہیں وہ قساوت قلبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو قسوہ اللہ تعالیٰ نے قسد کا لفظ استعمال کیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، اور ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید سخت، ان کی سختی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بالکل جس طرح اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، انہوں نے وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میں لکھا کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، کہ جو ابر رحمت ہے وہ دیکھ کے تو برستا نہیں ہے، جس طرح اس نے بنجر زمین پہ برسنا ہے اسی طرح زرخیز زمین پہ برسنا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو وہ بنجر زمین پہ بھی برستی ہے، زرخیز زمین پہ بھی برستی ہے، لیکن بنجر زمین کے اندر جو کساوت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، وہ رحمت چونکہ جذب نہیں کر پاتی اس لیے اس کی سختی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جو زرخیز زمین ہے وہ زرخیز ہوتی ہے، وہ بارش کو، اللہ کی رحمت کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اس کی زرخیزی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی حال ان کافروں کا قرآن کریم میں بیان ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اپنا ایمان اور مضبوط کر لیتے، لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، وہ پتھروں جیسے ان کے دل ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر آگے اللہ کریم جل جلالہ پتھروں کی قسمیں بیان فرما رہا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، یتفجر جاری ہوتی ہیں، منہ ان سے انہار، نہریں ان سے جاری ہوتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو اللہ کریم ان سے پانی نکال دیتا ہے، یہ بھی پتھر ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، یہ بھی پتھر ہے۔ اب پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں، جس مالک ارض و سما نے پتھر ایک جیسے نہیں بنائے اور اپنی رحمت کا اثر پتھروں پہ ایک جیسا نہیں رکھا، اس اللہ کریم جل جلالہ کی رحمت بندوں پر بھی یکساں نہیں ہے۔ جس طرح پتھروں میں سے کچھ پتھر اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، یہبطو، وہ گر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور وہ مزید عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں،
اسی طرح بندوں میں بھی اللہ کریم جل جلالہ نے گروہ بنائے۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دل پتھروں جیسے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں سے اللہ کریم جل جلالہ اپنی رحمت کی نہریں جاری فرماتا ہے، وہ لوگوں کو فیض و برکات اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے تقسیم فرماتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کریم جل جلالہ کے ڈر سے زمین پہ گرے رہتے ہیں، جن کا اللہ کریم تذکرہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ ہمہ وقت اپنے رب کی حمد و ثنا کے اندر کبھی رکوع میں کبھی سجود میں وہ گرے پڑے رہتے ہیں۔ تو یہی پتھروں کا بھی حال ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ پتھر بعض وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض پتھر وہ ہیں جن سے جو پھٹتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم اگلی بات فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو تمہارے دلوں کی حالت ہو، تمہارے دل کساوت قلبی کا شکار ہو جائیں، تمہارے دل سعادت قلبی کا شکار ہو جائے، تمہارے دل اللہ سے ڈر جائیں یا نہ ڈریں، عاجزی اختیار کریں یا تکبر کریں، تمہارے دلوں کی حالتیں وہ اللہ جو پتھروں کی حالتیں جانتا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے جو اللہ پتھروں کی حالتیں جانتا ہے کہ کون سا پتھر نہر والا ہے، کون سا پتھر پانی والا ہے، کون سا پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے زمین پہ سجدہ ریز ہونے والا ہے، کون سا پتھر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جب اللہ پتھروں کی حالتیں جانتا ہے تو انسان تیری ساری حالتیں اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کسی بھی تیری ایک حرکت سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل جو تم کرتے ہو۔ تو گویا اس آیت کے اندر رب ذوالجلال ایک تو انہیں تنبیہ فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو، بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شان نزول یعنی جو نازل ہوتی ہیں تو کسی خاص واقعہ کو بتانے کے لیے نازل ہوتی ہیں، شان نزول ان کا خاص ہوتا ہے لیکن حکم ان کا عام ہوتا ہے۔ اب یہ خاص بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، خاص ان کے لیے ہے، لیکن عام حضور کی پوری امت کے لیے حکم اس کا عام ہے کہ جیسے کام انہوں نے کیے اللہ کریم جل جلالہ نے آگے فرما دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ رب ان کے کسی کام سے غافل نہیں تھا۔ فرمایا یہ قاعدہ اور کلیہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اے میرے محبوب کی امت تم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ تمہارے دلوں کی حالتیں بھی میں جانتا ہوں اور جو کچھ تم کرتے ہو ان سے میں غافل نہیں ہوں، سارا کچھ میرے سامنے موجود ہے۔ اور پھر اب اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے۔ اچھا فرمایا جب تم نے دیکھ لیا کہ یہ بنی اسرائیل کے جو یہودی ہیں اتنے کم بخت اور ایسے سخت دل والے ہیں کہ معجزے اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھے، یہ نہیں مانے، ہزارہا معجزے دیکھ لیے نہیں مانے۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا اب تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہ تمہارے جیسا ایمان لے کے آئیں، یہ تم پر ایمان لائیں، اب تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو؟ افتطمعون، کیا تم ان سے توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر ایمان لائیں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور تحقیق ان یہودیوں میں ایک گروہ ایسا ہے یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم يحرفونه، پھر وہ اس میں تحریف کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، اس کے باوجود کہ وہ سارا کچھ جانتے ہیں، عقل رکھنے کے باوجود، سارا کچھ جاننے کے باوجود اس کے اندر وہ تحریف کرتے ہیں۔ اب تحریف وہ کیا کرتے تھے یہ میں نے ابتدا میں سورہ بقرہ کے بتا دیا، اب پھر بتا رہا ہوں۔ تحریف یہ کرتے تھے کہ تورات شریف کے اندر جس جگہ پہ نبی آخر الزماں میرے اور آپ کے کریم و محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا لکھی ہوئی ہوتی اس کو وہ چھپا دیتے یا مٹا دیتے، یہ کرتے تھے وہ۔ ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتے، اس کے اندر تحریف کر دیتے، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے، عقل رکھنے کے باوجود دانستہ طور پہ اس کو وہ تحریف کرتے، اس کے اندر تبدیلی لاتے۔ اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم تو ایماندار ہیں۔ یہودیوں میں جو منافق گروہ تھا اب یہ اس منافق گروہ کی بات کی جا رہی ہے
یہ مسلمانوں کے منافق گروہ کی بات نہیں ہے، یہ یہودیوں کے اندر جو چھپا ہوا منافق گروہ تھا، اب یہ اس کی بات ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ اکیلے ہوتے اور اپنے دوستوں سے ملتے، یہودیوں سے ملتے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فتح اللَّهُ، وہ کیا تم ان مسلمانوں سے جا کے تورات کے اندر لکھی ہوئی محمد کی تعریفیں سناتے ہو؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بات بتاتے ہو بِمَا فتح اللہ، جو اللہ نے تم پہ کھول دی، جو تورات کے اندر صفت و ثنا لکھی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ أَتُحَدِّثُونَهُم، کیا تم وہ بات جا کے مسلمانوں کو بتاتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، یاد رکھنا آج تم مسلمانوں کو ان کے نبی کی شان بتا رہے ہو کہ تورات کے اندر مسلمانوں تمہارے نبی کا یہ معجزہ لکھا ہے، ان کی یہ صفت لکھی ہے، ان کی یہ تعریف لکھی ہے۔ اب وہ یہودیوں کا ایک گروہ منافقین کو سمجھا رہا ہے کہ یاد رکھنا تم جو مسلمانوں کو جا کے بتاتے ہو نا بما فتح اللہ ہو، جو اللہ نے تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ذکر کیا ہے، کھولی ہے، تم یہ جو بتاتے ہو جا کے لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، قیامت والے دن یہ دلیل بن جائے گی ان کے لیے تمہارے رب کے پاس، وہ تم پہ یہ گواہی کے طور پہ لے آئیں گے۔ مسلمانوں کو جا کے ان کے نبی کی تعریفیں نہ سنایا کرو۔ یہ یہودیوں میں جو سخت دل والے کافر ہیں وہ درمیانے یہودیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام نہ کیا کرو۔ تم جا کے مسلمانوں کے سامنے شروع ہو جاتے ہو کہ محمد کی یہ تعریف بھی تورات کے اندر ہے، یہ تعریف بھی تورات کے اندر ہے، یہ تعریف بھی تورات کے اندر ہے، تمہاری باتوں سے یہ گواہی پکی ہو جائے گی۔ کل بروز قیامت وہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا تورات کے اندر یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے۔ اب وہ یہودی جو ہیں وہ ان کو سمجھاتے کہ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، نہ بتایا کرو کہیں تم پہ دلیل نہ بن جائے رب کے پاس۔ اس طرح کی تعریف کرتے تھے وہ، اس طرح کا بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے دلوں میں۔ قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب وہ جو سخت دل والے یہودی ہیں نا وہ انہیں سمجھا رہے ہیں عقل تو کم لو، تانوں اور کو کام ہی نہیں، تسی مسلمانوں دے نبی دیاں شاناں تورات جو کٹ کٹ کے وکھائی جا رہے ہو۔ اور الحمدللہ آج اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت پہ یہ فضل بھی کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں، جو حضور کی امت کے محدثین ہیں، انہوں نے تورات شریف کے اندر، انجیل شریف کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں یا نبیوں سے منقول باتیں ہیں، وہ حضور کی امت کو ساری کی ساری بتا دی ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ان کی بات یہاں پہ فرما رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ تعالیٰ انہیں اب سمجھا رہا ہے یہودیوں کو، فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات بھول گئی ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اللہ وہ جانتا ہے؟ چھپا لو جتنا چھپانا ہے، تم نے جتنا چھپانا ہے چھپا لو۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فرمایا جتنا بجھانا ہے اس شمع کو بجھا لو، یہ بجھنے والی نہیں ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرمایا تم جو ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، تم جو چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کو پتہ ہے، تم اس سے خبردار نہیں ہو۔ اللہ کریم جل جلالہ یہودیوں سے یہ کہہ رہا ہے، یہ بالخصوص یہودیوں کے لیے یہ آیت اتری، لیکن بالعموم حکم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کے لیے بھی ہے کہ وہ بخیل ہے، وہ بدبخت ہے، وہ شقی القلب ہے، وہ قساوت قلبی کا مارا ہوا ہے، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، حضور کی صفتیں اللہ کے محبوب کی امت سے چھپاتا ہے، وہ یہودیوں کا پیروکار ہے۔ فرمایا تم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں نہ چھپاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو معجزات عطا کیے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بتانا چاہیے۔ ہر حضور کے امتی کا فرض ہے جس کے پاس اللہ نے جس کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔